بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسلمانوں کے لیے حرمین کے بعد سب سے مقدس مقام ہے، قبلہ اول کا تحفظ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ فریضہ ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس فریضے کو صرف فلسطین کی عوام پوری امت کی طرف سے انجام دے رہی ہے۔ اس وقت جو گزشتہ 2-3 دنوں سے عالمی دہشت گرد اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر نہتے نمازیوں پر، معصوم بچوں پر، عورتوں اور بوڑھوں اور کمزوروں پر جو ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ تمام امن کے ٹھیکیدار اور عالمی امن کے بڑے بڑے ادارے اور اقوام متحدہ جیسے ادارے وہ سب کے سب گنگے اور بہرے ہوئے ہیں، ان کے کانوں پر جوں تک رینگ نہیں رہی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ اقوام متحدہ ہو یا اس جیسے جتنے بھی امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ادارے ہیں، یہ سب کے سب اسرائیل، امریکہ اور یہودیوں کی گود میں پلنے والے بچے اور ان کے لونڈے اور غلام ہیں۔ یہ وہی کریں گے جو ان کے آقا کا حکم ہوگا۔ اگر کسی ملک کے اندر کوئی مسلمان اپنے دفاع میں بھی کسی ظالم کو اور ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو مروڑ دیتا ہے تو یہ بیتاب ہو کر اٹھ جاتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلامی دہشت گردی ہے، یہ مسلمان نے کیا، یہ فلاں نے کیا۔ لیکن آج اسرائیل جیسے دہشت گرد نے نہتے مسلمانوں پر اور مسجد اقصیٰ پر جو ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، اس پر یہ سب کے سب گنگے اور بہرے ہو کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ امن کا نام لے کر جو عالمی ادارے قائم کیے گئے ہیں اور جو بنائے گئے ہیں اور جو ان میں بیٹھے ہوئے حکمراں ہیں، وہ سب کے سب اسرائیل اور ظالموں کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں، ہمیں ان سے کوئی افسوس نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ظالم کی اولاد ہیں، ظالم کے غلام ہیں اور ظلم کو پسند کرنے والے ہیں۔ ان کی زبانیں جھوٹی ہیں، وہ امن کے ٹھیکیدار نہیں، دراصل وہ اس دنیا میں ظلم اور تشدد کے بازار کو گرم کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ امن کا لباس پہنے ہوئے بھیڑیے ہیں جو انسانیت کو ختم کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کی حقیقت یہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امن پھیلاؤ، دنیا میں شانتی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو شانتی کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ فسادی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو فسادی کہا، یہ فسادی ہیں، یہ پوری قوم یہودیوں کی فسادی ہے، دہشت گرد ہے۔ ان سے ہمیں کوئی شکوہ اور کوئی گلہ نہیں۔ گلہ اور شکوہ تو ان عرب حکمرانوں سے ہے اور ان اسلامی ملکوں سے ہے کہ جو طاقت، حکومت، سلطنت سب کچھ ہونے کے باوجود آج گنگے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو بھی تیار نہیں۔ اس بیچ میں ترکی کے صدر اردوغان اور کویت کی طرف سے آوازیں اٹھی ہیں، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے کم سے کم اس دور میں جب سارے کے سارے عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کی غلامی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ نے اس تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید قوت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا بھی ایک فریضہ ہے۔ فریضہ تو یہی تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے خود تیار ہوں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں اہل ایمان دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، چاہے اس ملک میں ہو جہاں کا وزیر اعظم یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بنا دوں گا، مدینہ کی ریاست والا حاکم سید الاولین والآخرین دنیا میں کہیں ظلم کے بارے میں سنتا تھا تو ظلم ختم کرتا تھا۔ خیر تم خاموش بیٹھے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی انہی کے ساتھ ہو کہ جو لوگ مسجد اقصیٰ کی تباہی کا پوری طریقے سے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے عن قریب پکڑ آنے والی ہے، اور اس پکڑ کا شکار صرف یہ دہشت گرد اسرائیل اور اس کے ہمنوا نہیں ہوں گے، وہ مسلم حکمراں بھی ہوں گے، وہ عرب شہزادے بھی ہوں گے کہ جو آج اپنی زبانوں پر تالے لگائے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو ذرا سی مسلمانوں کی طرف سے دفاعی کارروائی پر بھی مذمتی بیان جاری کر دیا کرتے تھے کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ یقیناً اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، لیکن کیا اپنا دفاع کرنا امن اور شانتی کے خلاف ہے؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں
کہ ذرا سی دیر میں لائن لگا لیا کرتے تھے مذمتی بیان جاری کرنے کے لیے، آج وہ سب کہیں چھپے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، کھلی دہشت گردی ہو رہی ہے، ساری دنیا تماشبین بنی ہوئی ہے، بلکہ میڈیا لکھ رہی ہے جھڑپ ہوئی ہے۔ شرم کرو، شرم کرو، ذرہ برابر اگر انسانیت ہے تو ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور حق بات کہنے کی کوشش کرو۔ یہ دہشت گردی کارروائی ہے جو اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے اور مستقل کی جا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ عن قریب ایک فیصلہ آنے والا ہے، اور ایسا عبرتناک فیصلہ ہوگا کہ اسرائیل اس دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا، اس دنیا کے لیے ایک عبرت بنے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن میں مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی دعاؤں میں اہل فلسطین کے لیے اللہ سے مدد کا اور اللہ سے نصرت کا سوال کریں۔ اہل فلسطین کے ساتھ دعاؤں میں تو شرکت کریں، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں خیر اور برکت کی دعائیں تو کریں کہ وہ پوری امت کی طرف سے ایک عظیم فریضے کو انجام دے رہے ہیں، دعائیں کریں۔ دوسری بات، مسلمان پوچھ رہے ہیں پوری دنیا کے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نہتے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ یقیناً ہم نہتے اور کمزور ہیں، لیکن کیا ہم پیپسی اور کوک اور ان جیسی کمپنیوں کا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل کو مدد پہنچاتی ہیں بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا کھانا میک ڈونلڈ اور KFC کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم وہ پروڈکٹ نہیں چھوڑ سکتے کہ جن کی کمائی سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون زمین پر پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے؟ یقیناً ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک پر ٹرینڈ چلانے سے بہتر کہ ہم اس فلسطین کے ساتھ ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور دیکھیں کہ ہم دن بھر کیا کھا رہے ہیں اور اپنی کمائی سے کن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور وہ فائدہ حاصل کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کا تو یہ فریضہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کر سکتے ہیں۔ دعا مانگنے والے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، ترکی کی حفاظت فرمائے، کویت کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام ممالک کی حفاظت فرمائے کہ جو دنیا بھر میں امن اور سلامتی کا پیغام عام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی امن و سلامتی پیدا فرمائے، یہاں بھی امن کے اور شانتی کے لوگوں کو جو شانتی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو مزید قوت عطا فرمائے، اور اس پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس ملک کی برکت سے ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور اے اللہ، عرب کے حکمرانوں کو اور عرب کے شہزادوں کو عقل سلیم عطا فرما اور ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما۔ ہم یہ کہتے ہیں، ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور پوری امت کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اقصیٰ ہمارا وہ دل ہے جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے، اقصیٰ ہماری وہ آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، اقصیٰ ہماری وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، اقصیٰ ہمارا وہ لہو ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت یکجا ہو کر مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے اور ان تمام ممالک کے لیے کہ جو لوگ اس وقت فلسطین کے ساتھ کسی بھی درجے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں گے، خاص کر ترکی کے لیے، کویت کے لیے، ایران ہیں اور ان جیسے جو ممالک ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی درجے میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم اس وقت فلسطین کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہم مظلوموں کو اس طریقے سے چیختے اور چلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ممالک میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی امن اور سلامتی کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جو لوگ امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ اسرائیل جیسے دہشت گرد ملک کے اوپر شکنجہ کسا جائے، اور دنیا سے امن اور سلامتی کو مٹا دینے والے یہ لوگ جو اس وقت پوری طریقے سے پوری دنیا پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو ان سے محفوظ فرمائے، پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرمائے، خاص طور پر فلسطین میں اور مسجد اقصیٰ کی اور دیگر مساجد کی اور حرمین کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔